بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی فتنے اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو احادیث میں آپ کے سامنے جامع طور پر ایک خلاصہ تن پیش کروں گی، اس کے متعلق محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کے متعلق، ان حدیثوں کے متعلق اپنے بچوں کو یاد کروائیے، بلکہ لکھوائیے، انہیں اس طریقے سے سکھائیے تاکہ ان کو یاد رہے اور آگے ان کے کام آئے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ کس سے بڑا نہیں ہوگا؟ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ دنیا کی ابتدا سے لے کے دنیا کی انتہا تک، یعنی اس کے درمیان میں جتنے بھی فتنے برپا ہوں گے، چاہے وہ نبیوں کے متعلق ہی کی نہ ہو، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا فتنہ انگیز لوگ کہ میں پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہے وہ۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں، اور میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں سے آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا دجال تو میں اس سے کیا کر لوں گا؟ نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا، سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی، نہیں بتلائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس سے بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں، نعوذ باللہ، کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مگر مرنے کے بعد دیدار باری تعالی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہوگا، وہ کیا کر لے گا؟ اس کو قبول کر لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے بعض جگہ پر کہ اس کے دائیں جانب جو ہے نا باغ ہوگا اور بائیں جانب کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ تو اس کی آگ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی آگ تو دراصل جنت ہے اور اس کا باغ جو ہے دراصل حقیقتاً کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اعرابی سے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا، اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اس سے کہیں گے بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اس سے آرے سے چڑھوائے گا اور 2 ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔
چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث یعنی کہ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ شخص وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو دشمن ہے اللہ کا، دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میری امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر میرا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ قبیلے والوں کی برباد ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ پھر وہ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے آسمان سے بارش بھی برسے گی، زمین سے پھل فروٹ کھیتی باڑی بھی اگ جائے گی اور ان کے جانور پہلے سے زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ موٹے اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور دودھ والے ہو جائیں گے، سوائے مکہ اور مدینے کے تمام زمین یعنی ممالک کا یہ کیا کرے گا؟ دجال دورہ کرے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو سبقے کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آ جائیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الاخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھو، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواریں سونے کی ہوں گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں